صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ مدنی قاعدے کی مشق کا سلسلہ جاری ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 کھول لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آج اس کی مشق ہوگی۔ سبق نمبر 4 جس کے اندر وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، تو حرکات کی ادائیگی کے ساتھ ان حروف میں فرق کرنے کی مشق کریں گے۔ جو ان کے اندر فرق ہے انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، اور حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جیسا کہ سبق نمبر 3 میں یہ حرکات کے متعلق لکھا ہے کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، اور جب زیر کو ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، اور جب پیش کو ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ لیکن حرکات کی ادائیگی میں چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، ورنہ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 3 میں اس کی وضاحت موجود ہے، لکھی ہے کہ حرکات کی ادائیگی میں 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حرکات کو ایک تو بغیر کھینچے، دوسرا بغیر جھٹکا دیے، تیسرا معروف پڑھیں گے، یعنی اس کا الٹ نہیں کریں گے۔ اگر ان چیزوں کی احتیاط نہ کی جائے تو 3 طرح کی خامیاں پیدا ہوتی ہیں، یا حرکات دراز ہو جاتی ہیں، یا پھر حرکات مجہول طریقے سے ادا ہوتی ہیں، یا ان میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ لہذا معروف پڑھیں گے، بغیر جھٹکے کے اور بغیر دراز کیے حرکات کی مشق کریں گے۔ اور قرآن پاک میں جہاں بھی زبر زیر پیش کسی حرف پر ہوگی تو کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے دراز کیا تو اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا، تو اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے یہ واضح اور بڑی غلطی کہلاتی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور اس طرح کی بڑی اغلاط بسا اوقات معنی اور مفہوم کو بدل دیتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں کی احتیاط ابھی سے، چونکہ مدنی قاعدہ یہ بنیاد ہے، جس قدر مشق ہوگی تو قرآن پاک میں اس طرح کی خامیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب سبق نمبر 4 کھول لیجئے۔ یہ وہ حروف ہیں قریب الصوت انہیں کہتے ہیں، یعنی جن کی آواز قریب قریب ہوتی ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے، یہ ان میں امتیاز کرنا ہے۔ یعنی بعض ایسے حروف ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے حروف ہیں جن کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ تو الگ ہوتی ہے مگر ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو اس میں فرق کیا جاتا ہے۔
جیسے تا اور تو، تا اور تو مخارج کی اب لسٹ میں آئیں گے تو تا دال تو ان کا ایک ہی مخرج ہے، اور وہ یہ ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، زبان کی یہ نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، ان کی جڑ اندر کی طرف جو اس کی جڑ ہے یہ اس سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک ہی مخرج ہے، تا دال تو۔ اب شروع میں جو سبق نمبر 4 میں یہ جو حروف دیے گئے تا اور تو، یہ ایک ہی مخرج سے ادا نکلتے ہیں، ایک ہی جگہ ہے، ان کے مقام ایک ہی ہے نکلنے کا، لیکن ان کی آواز مل رہی ہے، تا تو۔ فرق کیا ہے؟ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو کو موٹا کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو تو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے تو فرق ہو گیا، یعنی باریک اور پر ہونے کا یہ ان کے اندر فرق ہے۔ باقی ان کا مخرج اور ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تا باریک اور تو موٹا پڑھا جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، جیسا کہ کل مشق کی تھی سیم اسی طرح ہے، بس یہاں قریب الصوت وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں فرق پیدا کرنا ہے، ورنہ جس طرح سبق نمبر ہم نے 3 کی مشق کی تھی حرکات کی، کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے کی جو ہم نے مشق کی تھی کل، اسی طرح اس کی بھی مشق ہے۔ تا زبر تا، اس میں جھٹکا بھی نہ ہو، جیسے تا اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ تا زبر تا، تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کو کھولیں گے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، یہ تا کی ادائیگی تھی حرکت کے ساتھ کہ باریک اس کو پڑھا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ۔ اب تو کو پر پڑھنے، تو زبر تو، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ زبر اور زیر میں تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہ ہوں، اور جب اس پر پیش ہوگا تو ہونٹ گول ہوں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس پر پیش ہے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ویسے گول کیے جاتے ہیں، ہونٹ گول نہیں کریں گے تو پیش ادا نہیں ہوگا۔ تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو، تو تی تو، یہ اس کو پورا پڑھا۔ اب رواں کے ساتھ اسی سطر نمبر 1 کو ہم پڑھتے ہیں۔ تا تی تو، تو تی تو، فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو اس طرح اس کی مشق کرنی ہے۔ اب سطر نمبر آپ 2 میں آ جائیے۔ زا اور ذال، زا ذا اور وا، ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ اب زا میں سختی یعنی سیٹی جیسی آواز ہوگی، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک الحمدللہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو عربی کا یہی طریقہ ہے کہ ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ اور عربی ہی لہجے میں، عربی ہی انداز میں اس کو ادا کیا جائے، اور باقاعدہ ہر حرف کا مخرج دیا گیا، نکلنے کی جگہ ان کی وضاحت کی گئی، اور انہی مقامات سے جب تک ادا نہیں کریں گے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اور پھر ان کی صفات ہیں، یعنی ان کی خوبیاں ہیں، جب تک ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو حروف کی ادائیگی درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔
اور یہ یاد رکھیے کہ جب حرف مخرج سے نکلے گا نہیں جو اس کا مقام ہے، اور حرف جو خوبیاں اس کے اندر ہیں ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا تو حرف صحیح ادا ہوگا نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زا میں سختی یعنی سیٹی کی آواز، اور ذال میں نرمی، اور سطر نمبر 3 میں جو وا ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، مگر ذال اور وا دونوں کو نرمی سے، اور ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، ذال وا۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ زا اور ذال میں فرق کیا تھا؟ زا میں سیٹی سختی اور ذال کو نرمی۔ ذال اور وا میں فرق کیا ہے؟ ذال کو باریک پڑھیں گے اور وا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، یہ ان کا فرق ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حرکات کی مشق کیجئے اور توجہ کے ساتھ بلند آواز سے کریں گے۔ آواز جتنی واضح ہوگی آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کو خود محسوس ہوگی کہ واقعی میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سختی سے پڑھے جانے والا حرف ہے کہیں نرمی سے تو نہیں پڑھا جا رہا، کہیں نرمی سے پڑھے جانے والا حرف کہیں سختی سے تو نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اس کی وضاحت آپ کو خود محسوس ہوگی جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف کو ادا کرتے ہوئے تکلف پیدا نہ ہو، تکلف نہ ہو، بغیر تکلف کے قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور یہی حکم ہے کہ بغیر تکلف کے اور بغیر کسی ٹیڑھا پن کے قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور یہی طریقہ ہے۔ زا زی زو، یعنی اس میں زیادہ جو ہے وہ زا زی، اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر سختی کہ جس میں تکلف پیدا ہو یہ درست نہیں ہے۔ بس آواز جو ہے اس کی سخت ہو، سیٹی جیسی آواز نکلے اور جو ہے آسانی کے ساتھ نکلے۔ مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال زیر۔ اب جب کہا نا ذال زیر، تو زیر اردو میں ہم کہتے ہیں، ورنہ اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتح اور زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، ضاد میم ہا، ضمہ، تو یہ کہتے ہیں، یعنی ضمہ جسے کہہ لیں، ضمہ یہ پیش کو کہتے ہیں۔ اور اردو میں زبر زیر پیش، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ کیا فرق تھا؟ زا کو سختی سے، دونوں باریک ہیں، ذال بھی باریک اور زا بھی باریک، مگر فرق کیا ہے کہ زا کو سیٹی کی آواز میں سختی سے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب سطر نمبر 3 میں جو وا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور پیش زیر میں ہونٹ گول نہیں کریں گے، اس بات کا خیال فرمائیے گا۔ اور ذال اور وا دونوں نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ذال باریک اور وا پر۔ وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو۔ آگے ثا ہے، ذال ثا ذال وا، اس کا ایک ہی مخرج ہے، اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ جو مخارج کی لسٹ میں ثا ذال وا کا مخرج شروع میں دیا گیا ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے جو 2 سامنے والے دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا ذال وا ادا ہوتے ہیں، اور یہ حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔
اور ان کو ادا کرتے ہوئے اس میں سختی پیدا نہ ہو، اور ثا کو باریک پڑھیں گے، ثا کو باریک پڑھیں گے. اگر ثا کے اندر سختی پیدا ہو گئی تو ثا سین بن جائے گی. اب آگے جو سطر نمبر 4 میں ہے سین اور صاد اور ثا کو باریک اور نرمی سے، سین کو باریک سختی سے، اور صاد کو سختی کے ساتھ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. یعنی سین اور صاد میں یہ فرق ہے کہ سین باریک اور صاد موٹا پڑھا جائے گا، اور ان میں اشتراک کس چیز کا ہے کہ دونوں ہی سیٹی کی آواز میں ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو خیال رکھیے، کیونکہ زا سین صاد اس کا ایک ہی مخرج ہے اور آواز بھی ملتی جلتی ہے. فرق کیا ہے کہ سین کو باریک، صا کو موٹا پڑھیں گے، اور ثا کو نرمی کے ساتھ باریک پڑھیں گے. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، وا. اب اسی سطر نمبر 3 میں اس کو رواں پڑھتے ہیں. وا وی وو ثا ثی ثو. اب سطر نمبر 4 میں سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. اب اسی سطر نمبر 4 کی رواں میں اس کی دہرائی کرتے ہیں. سا سی سو، صا صی سو. فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو اب اس فرق کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اب سطر نمبر 5 میں دال اور ضاد کی مشق ہے. اس میں دال کو باریک پڑھیں گے اور اس کا مخرج بھی الگ ہے. دال کا مخرج بھی الگ ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے دال کا. اگر ضاد کو باریک پڑھ دیا تو دال محسوس ہوتی ہے، اگر دال کو پر کر دیا تو یہ ضاد محسوس ہوگا، ورنہ اس کا مخرج بھی الگ ہے اور ان کی خوبیاں بھی الگ الگ ہیں. تو دال کو ادا کرتے ہوئے باریک پڑھیں گے. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ضاد زبر ضو، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں، ہمیشہ ہر حال میں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے یہ پر پڑھے جائیں گے. ان حروف میں سے یہ ضاد بھی ہے، لہذا ضاد کو پر پڑھیں گے اور زبر زیر میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے. اس بات کا خیال رکھیے گا. اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ دال اور ضاد یہ الگ الگ حرف ہیں اور ان کی آواز بھی باقاعدہ واضح سنیں گے کہ ان کی آواز میں بھی فرق ہے. ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضو ضی ضو، ضو ضی ضو. اور دال کو دا دی دو، ضو ضی ضو. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کے مخرج سے یہ تمام حروف کی بنسبت، کیونکہ عربی کا خاص حرف ہے اور تمام 29 حروف میں سے
اس کو ادا کرنا، یعنی اس کے مخرج میں کچھ طوالت سی ہے، تو ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا، ورنہ ضاد ڈعاد نہیں پڑھا جائے، جیسے ولڈالین یہ غلط ہے، یعنی ڈال جو ہے اردو کا حرف ہے اور ضاد یہ جو ہے عربی کا حرف ہے. اس کی صحیح سے جتنی مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. آگے کاف اور قاف کی مشق ہے، اور کاف قاف مخارج کی آپ لسٹ میں آئیں گے تو ان کی آواز تو ایک جیسی ہے، ملتی جلتی آواز ہے. فرق یہ ہے کہ کاف باریک اور قاف دو نقطے والا پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے حروف مستعلیہ کی وجہ سے، کہ حروف مستعلیہ میں سے، اور ان کا مخرج بھی جو ہے نا قریب قریب ہے. قاف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے قاف دو نقطے والا، زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ. اور کاف کو جب ادا کریں گے تو کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ. یہ ان میں فرق ہے، یعنی قریب قریب ہیں یہ مخرج کے، اور ان کی آواز بھی جو ہے ملتی جلتی ہے. فرق یہ ہے کہ کاف کو جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور قاف جو دو نقطے والا اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. یہ ان میں فرق ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، کا کی کو. اب قاف دو نقطے والا، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. اب اس کے دونوں حروف کو رما کے ساتھ پڑھتے ہیں. کا کی کو، قا قی قو. محسوس کیا آپ نے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ اور اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجئے تاکہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اب آگے ہا اور حا کی مشق ہے. ہا حا، اور یہ جو حروف دیے گئے ہیں ہا حا اور نیچے حمزہ عین اور خا غین، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا جو ہے وہ ابتدائی حلق سے اور حا جو ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے. اور ان میں فرق جو ہے یہی ہے جو آپ آواز کو محسوس کر رہے ہیں، ہا اور حا، ہا حا، یہ فرق ہے ان کے اندر، اور یہ فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ ہا حا بن گیا، حا ہا بن گیا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حا زبر حا، حا زیر ہی، حا پیش ہو، حا ہی ہو. اب رواں میں اسی کی مشق کرتے ہیں. ہا ہی ہو، حا ہی ہو. اب حمزہ اور عین ان میں فرق ہوتا ہے، اور حمزہ کی جو شکلیں ہم نے کل بھی اس کی سنی تھی کہ حمزے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو اس کی، ایک تو الف شکل میں ہوتا ہے جیسا کہ سبق نمبر 3 میں شروع میں لکھا گیا ہے، یعنی پہلی سطر میں یہ لکھا گیا ہے، یہ الف شکل میں حمزہ ہے، یعنی الف کے طرح اس طرح لکھا ہوگا اور اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کو الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرکت ہے تو الف خالی ہوتا ہے. اب اس پر حرکت ہے تو اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اور دوسرا وہی جو سبق نمبر 4 میں ہم اب یہ مشق کر رہے ہیں کہ عین کے سرے کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں.
حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ امتیاز وہی رکھیے گا حرکات کی ادائیگی کا کہ حرکات کو دراز نہیں کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ا ای او، اب اس کو آ ای او اس طرح نہیں کریں گے، یہ دراز ہو جائے گی اور اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا اور یہ حرکت نہیں رہے گی بلکہ یہ دراز ہو جائے گی۔ اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ا ای او اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ا ای او اس طرح پڑھیں گے۔ پڑھیے ا ای او، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اب نیچے سطر میں جو خا اور غین کی مشق ہے، اب خا اور غین ان کا ایک ہی مخرج ہے، ان کا ایک ہی مخرج سے یہ ادا ہوتے ہیں اور ان میں فرق کیا جاتا ہے، یعنی دونوں حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں، خا اور غین۔ غین نہیں پڑھیں گے، یعنی خا کی آواز میں نہیں پڑھیں گے، غین پڑھیں گے، اور خا کو غا نہیں پڑھیں گے۔ خا کو کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو فرق یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے، فرق نہ کرنے کی وجہ سے خا غین بن جاتے، جیسے خا غا، یا اس میں زیادہ غرغرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ جو آواز آ رہی ہے اس آواز کو توجہ کے ساتھ سن کر اب مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اب نیچے با اور میم واو فا ان کی مشق ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق ادائیگی کا ہونٹوں سے، انہیں کہتے ہیں حروف شفویہ، یعنی ہونٹوں سے ادا کیے جانے والے، اور مخارج کی لسٹ میں باقاعدہ ان کے مخارج دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس کی مشق کرتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ان کی مشق کی جا رہی ہے تو وا یعنی پہلے گول کر کے پھر زبر ادا ہوگی، تو آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ زبر میں تو ہونٹ گول نہیں ہوتے، زیر میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوتے، تو اب اس میں ہونٹ گول کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے، واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے، نکلتا ہی یہیں سے ہونٹ گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا۔ تو پہلے حرف کو جب حرف کا نام لیں گے، حرف کو جب نکلے گا تو ہونٹ گول رہیں گے، اور جب زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے، جیسے وا وا، اب منہ کھول دیا، وی وو، یہ طریقہ ہے اس کا۔ پڑھیے وا وی وو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ لام زبر لا،
لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. اب اس کو را بھی نہیں پڑھنا اور را بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس میں اس کے ادائیگی میں آواز میں کپ کپاہٹ ہوگی، جسے رعشہ کہتے ہیں، کپ کپاہٹ ہوگی. وہ اس وجہ سے کہ اس کی خوبی ہے کہ اس میں تکرار کی مشابہت ہو، مکمل تکرار نہ ہو کہ را ہو جائے. یعنی خامی کیا ہے؟ ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایک را کو ادا کرتے ہوئے ایک را کی بجائے کئی را بن جاتے ہیں، جیسے را، یہ غلط ہے. اور اس کو را بھی نہیں پڑھیں گے، جو اردو کا را ہوتا ہے، جیسے را کی شکل لکھا ہو تو اوپر تو یہ ڈلا ہوتا ہے، تو وہ را بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح وا، جس میں کپ کپاہٹ ہی نہ ہو. تو اس طرح یہ حرف جو ہے وہ اصلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو تکرار اس کی خوبی اس کی مشابہت ہو، یعنی آواز میں کپ کپی ہو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جسے تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں، یہ ان کی بھی جو بتائی گئی تھی احتیاطی کہ اعوذ، اب ذال ہے تو ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور اس کا پیش ہے تو اس کو دراز نہیں کریں گے. من الشی، شین کی آواز جو ہے آواز منہ میں پھیل کر ادا ہوگی، اور تو کو ادا کرتے ہوئے تو کو پر پڑھیں گے. تو اس طرح ان چیزوں کا بھی ذرا تھوڑا مشق کریں گے احتیاط کے ساتھ، تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. یہ قل جو ہے موٹے قاف کے ساتھ ہے، یعنی دو نقطے والا قاف، جیسا کہ ہم نے مشق میں مدنی قاعدے میں پڑھا کہ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قل یا ایہا الکافرون.
لا أعبد ما تعبدون. لا اعبد با پر بھی پیش ہے، دال پر بھی پیش ہے، تو اب یہ حرکات میں سے یہ پیش آیا. پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے مارو پڑھیں گے، یعنی بدو، یا اس کو دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے. دال پر بھی جس طرح با کو نہیں کھینچا، اسی طرح دال کو بھی دراز نہیں کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. اب میم کے اوپر آپ دیکھیں گے اور والا پر بھی دیکھیں گے کہ ایک اوپر لکیر سے ڈلی ہوئی ہے. یہ جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے اس کو وہاں کھینچا جاتا ہے، دراز کیا جاتا ہے. یہ مد کہلاتی ہے. مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا. تو اس کو دراز کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا، اس کے نون کے ساتھ الف ہے، یہ الف زائدہ کہلاتا ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انتم عابدون ما اعبد. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.